مجھے اپنی امانت چاہیے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے کامیار نے کہا تو سناٹا چھا گیا۔ دیوار کی آڑ میں کھڑی 17 سالہ عروا کی سانس حلق میں اٹکی تھی۔ وہ کامیار کی منگ تھی، وہ کامیار کے سائے سے بھی ڈرتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کامیار اس سے نفرت کرتا تھا۔ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، 2 سال بعد۔ دادا جی بول ہی رہے تھے جب کامیار کھڑا ہوا اور دیوار کی آڑ میں لہراتے دوپٹے کی طرف بڑھا تو نظر آنکھیں بیچے عروا پر پڑی۔ میں اپنی امانت لے کر جا رہا ہوں۔ عروا کو زبردستی گاڑی میں بٹھاتے وہ گاڑی حویلی سے نکال چکا تھا، لیکن مستقل روتی عروا کو دیکھ کر وہ بری طرح دھاڑا۔ اگر تم چپ نہ ہوئی تو میں تمہیں… اس کی گاڑی تیز رفتاری سے اس خاموش حویلی کے آگے رکی تھی۔ وہ حویلی خاموشی میں بھی ایک رعب طاری کی ہوئی تھی۔ وہ بلیک گاگلز اپنی آنکھوں پر لگاتے اس حویلی کی ایک قہر بھری نگاہ سے دیکھتا اندر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ مختلف راہداریوں سے ہوتے ہوئے اس نے اندر کی جانب قدم رکھا۔ وہ اس حویلی میں آنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر مجبوریاں اسے کھینچ لائی تھی۔ اپنے دادا سے ملنے اس حویلی میں آنا ہی پڑتا تھا، اور صرف ایک وجود جس کے لیے وہ اس حویلی آیا کرتا تھا۔ نفرت میں یا پھر کسی اور چیز میں وہ یہ بات نہیں جانتا تھا، مگر یہ تو طے تھا کہ وہ شخص اس سے نفرت کرتا تھا۔ وہ تیز قدموں سے اندر داخل ہوتے ہلکی آتی آوازوں پر اپنے قدم روک گیا۔ اندر سے آتی آوازوں پر اسے کسی اور کی آواز کا گمان ہوا۔ اس نے اپنی تمام تر قوت جمع کرتے ان آوازوں کو سننے کی کوشش کری، مگر اندر جو کوئی بھی بات کر رہا تھا وہ اتنے ہلکے لہجے میں بات کر رہا تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی نہ سن سکا۔ ایک لمحے کو تو اس کا دل کیا کہ وہ یہاں سے چلا جائے، جس کام کے لیے آیا ہے وہ کرے اور بس چپ چاپ یہاں سے نکل جائے، مگر کچھ تھا جو اسے یہاں سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سر جھٹکتا اندر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ اندر سے آتی ہلکی آواز اب صاف اور تیز سنائی دے رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ وہاں پر کھڑا رہ گیا تھا، قدم جیسے زمین میں جکڑے تھے۔ سامنے کھڑی وہ اس کی سب سے بڑی کزن سے بات کر رہی تھی۔ اس نے ایک قہر برساتی نگاہ 17 سالہ وجود پر ڈالی تھی، جو اب بھی اس کی موجودگی سے بے خبر اپنے کزن سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ ارمان، ابھی میں دادا سے سن کر آ رہی ہوں کہ چنگیز خان ان سے ملنے آ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو اتنا خوبصورت نام دیے جانے پر اس کا چہرہ مزید سرخ ہوا تھا۔ ارمان اس کا اتنا اچھا نام سن کر اپنی مسکراہٹ دبا کر رہ گیا تھا۔ ویسے نام تو بہت پیارا دیا تم نے اس کو۔ عروا مسکراتے ہوئے عروا کو داد دینے لگا۔ عروا بھی مسکرا دی۔ عروا کے چہرے پر مسکراہٹ کامیار کو اچھا خاصا جلا چکی تھی۔ وہ اس کے کزن کے ساتھ کھڑے ہو کر ہنس رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے منہ سے مسکراہٹ کھینچ کر نکال لے۔ مجھے ابھی سے ہی ڈر لگ رہا ہے، جب آتے ہیں مجھے ایک باتوں کی 10 باتیں سنا کر جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ پرسنلی طور پر مجھے ہی باتیں سنانے آتے ہیں۔ وہی بیوی ان کی، میں اپنی بیوی کا ہی خیال کر لیں۔ وہ دونوں وجود اب بھی کامیار کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ چھوڑو یار، نہیں آ جانے دو۔ اس چنگیز خان کو میرے ساتھ کچھ بھی کرے تو پھر میں اب بھی بتاتی ہوں۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے لگی۔ مگر کامیار کو دیکھ کر تو تمہاری ہوا نکل جاتی ہے، ارمان مسکراتے ہوئے سے چھیڑ گیا تھا۔ ارمان دیکھو، تم میرے دوست ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے کچھ بھی کہو گے۔ میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی دھمکا گئی تھی۔ اچھا تو پھر کیا کرو گی؟ میں تمہارے منہ پر چماٹ ماروں گی۔ اچھا، مارو چماٹ۔ ارمان ہنستے ہوئے اس کے آگے جھکتا اپنا چہرہ اس کے آگے کر گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر عروا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اسے ہنستے دیکھ کر ارمان بھی ہنس دیا تھا۔ شکر کرو وہ اس گھر میں نہیں رہتا، اگر وہ یہاں پر رہتا ہوتا تو دن رات تمہاری بے عزتی کرتا رہتا۔ ایسے کیسے؟ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی، کامیار نے ہاتھ مار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا شو پیس نیچے گرا دیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی چیخوں کو منہ میں ہی دبا چکی تھی۔ اپنے سامنے کامیار کو کھڑا دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے کامیار کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو آنکھوں میں خون بھرے اس سے اور ارمان کو دیکھ رہا تھا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اس عورت سے اسے جتنی بھی نفرت کیوں نہ تھی، یہ عورت اسے اپنی کزن کے ساتھ برداشت نہیں ہوئی تھی، اور اوپر سے وہ اس کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ کامیار بری طرح جل گیا تھا۔ وہ سرخ سرد نگاہوں سے ان دونوں کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں سے ہی عروا مرنے والی ہو گئی تھی۔ اس شخص کی آنکھوں سے اسے کتنا خوف آتا تھا بس وہی جانتی تھی۔ ارمان چہرے پر ہاتھ پھیرتا اس کی جانب قدم بڑھا گیا۔ اور کیسا ہے تو کامیار؟ اس سے پہلے وہ قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا، کامیار اس کو ہاتھ سے ہی پیچھے کر گیا تھا۔ دور سے ہی لمحے وہ ایک قہر بھری نگاہ عروا پر ڈالتے تیز قدموں سے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ سانسیں دھکنے کی مانند چل رہی تھی۔ اسے وہاں سے جاتا دیکھ کر عروا نے سکون کی سانس لی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھاگتے قدموں سے ارمان کے پاس آئی تھی۔
ارمان ارمان وہ چنگیز خان! ارے چھوڑو یار، غصہ آ رہا ہے مجھے اس پر۔ ایک بندہ اتنے اچھے سے اس کے پاس جا رہا تھا، اس سے ملنے کا ایٹیٹیوڈ تو دیکھو۔ ارمان کو آج یہ بات بہت چبھی تھی۔ مانتا ہوں کہ اب پرانی جیسی کوئی بات نہیں رہی، مگر پھر بھی رشتہ تو ہے نا ہمارے بیچ، اس رشتے کا ہی پاس رکھ لے، مگر نہیں، اس کو عزت راز ہی نہیں ہے، اب میں بھی اس سے نہیں ملوں گا۔ وہ اپنی ہی کہہ کر تیز قدموں سے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ دوسری جانب عروہ سرخ پڑتے وہیں بیٹھ گئی رہ گئی تھی۔ کیا کرتی کیا نہیں کرتی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ نہیں تھا تب وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی، مگر اس کی ایک ہی نظر اسے صحیح سلامت زمین پر لے آئی تھی۔ پہلے ہی مجھ سے اتنے نفرت کرتے ہیں، اب میں نے ان کے بارے میں اتنا کچھ کہہ دیا، پتہ نہیں میرا کیا ہی کریں گے۔ وہ خود سے کہتی اپنی چادروں کو اپنے اوپر طریقے سے ڈال گئی تھی۔ دیکھو تو صحیح، دادا جی سے کے پاس یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ تیز قدموں سے دادا جان کے کمرے کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ السلام علیکم دادا جان۔ وہ ان سے ملتا ان کو اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ کیسے ہو میرے بچے؟ ان کی آنکھوں میں بے تحاشا نمی تھی، لاڈلا پوتا ایک عرصے بعد ان سے ملنے آیا تھا، آنکھوں میں خوشی سے آنسو بھر گئے تھے۔ میں ٹھیک ہوں دادا جان، آپ کیسے؟ وہ مسکرا کر کہتے ان کے بوڑھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ دروازے کی جانب چھپ کر کھڑی عروہ یہ سب دیکھ خوش ہو رہی تھی۔ جو بھی ہو، چنگیز خان نانا کے ساتھ تو بڑے اچھے سے رہتے ہیں، بس میرے ساتھ ہی مسئلہ ہے، پتہ نہیں میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے۔ وہ اپنے چہرے پر دوپٹہ رکھتی تھوڑی اور پیچھے ہو گئی تھی۔ وہ یہاں صرف اور صرف کامیار کی باتیں سننے کے لیے آئی تھی، ورنہ اسے بھی کوئی شوق نہیں تھا یہاں آ کر اس کی شکل دیکھنے کا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بس تمہاری بہت یاد آتی ہے کامیار، اس بڑھاپے میں تم یہاں نہیں رہتے میرے لیے، اس سے زیادہ بڑی دکھ کی بات کوئی ہے بھلا؟ تم میرے سب سے لاڈلے پوتے ہو، تم جانتے ہو میں سب سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں، پھر بھی تم یہاں آ کر نہیں رہتے، جانتے ہو میں تمہیں کتنا یاد کرتا ہوں۔ ویگی لہجے میں کہتے سلطان صاحب اپنی آنکھوں کو صاف کر گئے تھے، اپنے دادا کے آنسو کو کامیار تکلیف سے دیکھ رہا تھے، مگر وہ یہاں رہنا ہی نہیں چاہتا تھا، پھر وہ کیا کرنے یہاں رہتا؟ کامیار واپس آ جاؤ۔ نہیں دادا جان، چچاؤں کی فیملی یہاں پر رہ رہی نا، ہم لوگ ہی ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں۔ وہ نرمی سے ان کے ہاتھ کو تھام کر ان کے ہاتھ پر اپنی لب رکھ گیا تھا۔ مطلب تم یہاں نہیں رہو گے؟ یہ پوچھتے ہوئے سلطان صاحب کا لہجہ تھوڑا سا شکوا کھلا ہوا تھا۔ کامیار نظر چراتے یہاں وہاں دیکھنے لگا، عروہ کے بارے میں سوچتے اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ سرخ ہوئی تھی، وہ اس کے اتنے نزدیک کامیار سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اچھا چھوڑو، تم یہ بتاؤ تم سب سے ملے؟ کس سب سے ملوں دادا جان؟ اس نے اپنی پرکشش آنکھیں دادا جان کی آنکھوں میں گاڑی تھی۔ مطلب کہ میں گھر والوں کی بات کروں، تم گھر والوں سے ملے؟ دادا جان میں اس گھر میں صرف اور صرف آپ کے لیے آتا ہوں، آپ سے مل لیا کافی ہے۔ بیٹا اس گھر میں ایک وجود تمہارے نام ہے، اس سے نہیں ملو گے کیا؟ ان کی بات سنتی عروہ سرخ ہوئی تھی، وہ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے سے پتہ چل گیا تھا۔ دادا جان کی بات پر وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ ملنے کا تو خیر کوئی خاص شوق نہیں تھا، مگر آج اس کی حرکت پر وہ بے تحاشا غصہ تھا۔ دادا جان مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ قریب ہوتا ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھام گیا تھا۔ عروہ کا کان کھڑے ہوئے تھے، بھلا یہ شخص دادا جان سے اب کون سی بات کرنے والا تھا؟ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ دادا جان میں اپنی امانت کو واپس لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر سلطان صاحب کو سانپ سوکھ گیا تھا، جبکہ دوسری جانب عروہ کی تو ٹانگوں سے ہی جان نکل گئی تھی۔ اس نے تو خواب و خیالوں میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ دادا جان سے یہ بات کرے گا۔ وہ خوف سے زرد چہرہ لیے دادا جان کو اور کامیار کو دیکھ رہی تھی، جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ابھی نہیں کامیار، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، 2 سال بعد ہم دھوم دھام سے تم دونوں کی رخصتی کریں گے، اس کے بعد تم اسے لے جانا۔ ابھی دادا جان بول ہی رہے تھے کہ وہ ان کی بنا سنے کھڑے ہوا تھا۔ سلطان صاحب اسے کھڑے ہوتے خود بھی کھڑے ہو گئے۔ عروہ کی جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی، بچپن سے وہ اس کی نکاح میں تھی، یہ بات وہ جانتی تھی، اور کامیار اس سے سخت نفرت کرتا تھا، یہ بات بھی وہ اچھے سے جانتی تھی۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ کیوں لے جانا چاہتا تھا؟ یہ بات اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ کامیار سرخ سرد نگاہوں سے دروازے کے پیچھے اس اڑتے ہوئے آنچل کو دیکھ رہا تھا، جو اس نازک وجود کا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ قدم قدم چلتے دروازہ کھول گیا تھا۔ دادا جان میں اپنی امانت کو لے کر جا رہا ہوں۔ وہ عروہ کی کلائی سختی سے تھامے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نہیں نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، عروہ لرزتے ہوئے لہجے میں کہتی، اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتی تیز قدموں سے نیچے کی جانب بھاگ گئی تھی۔ اس کو بھاگتے دیکھ کے کامیار کا چہرہ سرخ ہوا تھا، دوسرے ہی لمحے وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔
سلطان صاحب اپنے صوفے پر بیٹھ گئے تھے، جانتے تھے کہ کامیار اپنی ضد کا پکا تھا، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ عروہ کو لے جا کر ہی ماننے والا تھا، اس لیے انہیں بھی اب بحث کا کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ ویسے بھی وہ اس کی بیوی تھی، وہ کون ہوتے ان دونوں کو روکنے والے؟ دوسرے ہی لمحے وہ سکون کی گہری سانس بھرتے اس اخبار کو اٹھا چکے تھے جس اخبار کو وہ کامیار کے آنے سے پہلے پڑھ رہے تھے۔ وہ تیز تیز نیچے کی جانب بھاگتی اپنے کمرے میں گھس چکی تھی۔ ارمان جو کسی کام سے باہر کی جانب جا رہا تھا، ان دونوں کو یوں بھاگتے دیکھ کر اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ میں کہتا ہوں رکو! کامیار سخت لہجے میں دھاڑدار تیز بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے کی جانب بھاگا تھا، مگر اس کے کمرے تک پہنچتے پہنچتے ہی عروہ اندر سے کمرے کو لاک کر چکی تھی۔ کمرے کو لاک دیکھتے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا، دوسرے ہی لمحے اس نے خطرناک انداز میں اس کا دروازہ بجایا تھا۔ اندر دروازے کے ساتھ ٹیک لگائی عروہ لرز کر رہ گئی تھی۔ بھلا اس شخص کو ہوا کیا تھا؟ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی گہری گہری سانسیں لیتی اپنا ڈر کم کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر باہر موجود شخص اس کا ڈر ختم ہونے نہیں دے رہا تھا۔ میں کہتا ہوں دروازہ کھولو عروہ، ورنہ میں اس دروازے کو توڑ دوں گا۔ ارمان حیرت سے منہ کھولے دونوں کو بچوں کی طرح لڑتے جھگڑتے دیکھ رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، لیکن جو بھی تھا اسے دیکھنے میں مزہ آ رہا تھا، اس لیے وہ باہر جانا بھول کر مزے سے وہاں کھڑے ہو کر یہ تماشا دیکھنے لگا تھا۔ میں کہتا ہوں دروازہ کھولو، اگر میں نے یہ دروازہ توڑ دیا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی دھاڑ سنتی عروہ بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ میں نے کہا نا میں نہیں کھولوں گی۔ میں بھی تم سے کہہ رہا ہوں نا دروازہ کھولو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم جانتی ہو مجھے، پھر میں تمہارا کیا حل کروں گا۔ اس کی دھمکی پر عروہ بری طرح سرخ ہوئی تھی۔ میں نے کہا ہے وہ دروازہ کھولو۔ وہ دھماکے دار دستک دیتے اس کا دل اچھال کر حلق میں لے آیا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا ہے کامیار، مجھے اپنے گھر رہنا ہے، یہی رہنا ہے مجھے۔ کہتے کہتے وہ رو پڑی تھی۔ اس کا رونا کامیار کو بہت سختی سے چبھا تھا، وہ کیوں رو رہی تھی اس کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں کہتا ہوں دروازہ کھولو، اگر اگلے لمحے دروازے نہیں کھلا تو میں خدا کی قسم کھاتا ہوں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اونچے لہجے میں دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ سنتی عروہ بری طرح لرز گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے کپکپاتے ہوئے ہاتھ دروازے کی لاک پر رکھے تھے۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا ہے کامیار، اس نے آخری بار کوشش کی تھی۔ فضول کی بکواس کرنے کے بجائے دروازہ کھولو، میں نے کہا۔ وہ اپنی پوری طاقت لگائے ایک زوردار مکہ دروازے پر جڑ گیا تھا۔ دروازہ بری طرح ہلا تھا۔ دروازے کو ہلتے دیکھ کر عروہ کے لبوں سے خطرناک چیخ برآمد ہوئی تھی۔ دوسری ہی لمحے وہ دروازے کو کھول چکی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی کامیار سرخ چہرہ لیے اندر آیا تھا۔ عروہ اسے اندر آتے دیکھ کے منہ پر ہاتھ رکھتی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی۔ وہ خون رنگ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتے اس کے پاس آیا تھا۔ چلو ابھی، میری امانت ہو تم، میں تمہیں ایک لمحہ بھی اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ارمان یہ سب دیکھتے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہنس رہا تھا۔ یہ لڑکا بھی پاگل ہی تھا، تھوڑی دیر پہلے کچھ اور دکھ رہا تھا اور اب کچھ اور دکھ رہا تھا۔ میں نے کہا نا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، عروہ سخت لہجے بولی تھی۔ اتنی ہمت پتہ نہیں کہاں سے اس میں آ گئی تھی۔ بدتمیزی کی نا تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ بدتمیزی برداشت نہیں، مجھے تمہارا شوہر ہوں میں، میری ہر بات ماننا تم پر فرض ہے، تم مجھے یوں انکار نہیں کر سکتی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا ہے کامیار، ابھی میں بڑی بھی نہیں ہوئی۔ دادا جی نے کہا ہے نا 2 سال بعد، تو آپ 2 سال بعد ہی آئیے گا، میں آپ کے ساتھ 2 سال بعد ہی جاؤں گی۔ وہ کہتے رخ موڑ گئی تھی۔ کامیار نے نہایت ضبط سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا کمرے میں چکر لگانے لگا۔ یہ لڑکی اس کا دماغ منٹوں میں خراب کر چکی تھی۔ پہلے اس کے ساتھ مل کر قہقہے لگا رہی تھی، اب اس کے ساتھ جانے کی بات ہی آئی تو تصفیہ بہا رہی تھی، جیسے پتہ نہیں کیا کر دیا ہو۔ دوسرے ہی لمحے کامیار تیز قدموں سے اس کی جانب جاتا جھک کر اسے اپنی پیٹھ پر لاد چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیز قدموں سے باہر بھاگا تھا۔ اس کی اس حرکت پر عروہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے حواسوں میں لوٹتی کامیار کی پیٹھ پر مکے مارنے لگی، مگر کامیار کو اس کے ننھے ننھے مکوں سے بھلا کہاں فرق پڑنے والا تھا۔ تھک ہار کر وہ بری طرح رو رہی تھی۔ کامیار مجھے نیچے اتارے، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ میری جان، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا مجھے تنگ مت کرنا، اتنے پیار سے تمہیں کہہ رہا تھا، مگر تمہیں کہاں سمجھ میں آتی ہے، اب تم ایسے ہی جاؤ گی۔ ارمان ان دونوں کو ایسے جاتا دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ کے زمین پر بیٹھ کے ہنس رہا تھا، جبکہ سلطان صاحب جو بالکنی سے کھڑی منظر دیکھ رہے تھے وہ بھی اب بری طرح ہنس رہے تھے، ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں سے پانی بھی بہہ رہا تھا۔ لاڈلی پوتی کا نصیب اچھے ہاتھوں پہ نظر آیا تھا۔
وہ اسے کسی بوری کی طرح لاد کر گاڑی تک لایا تھا اور دوسری ہی لمحے وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے اسے سیٹ پر پٹک گیا تھا۔ عروہ کی کمر میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی تھی۔ دوسری ہی لمحے وہ درد بھول کر پھر سے رونے لگی۔ اسے اس چنگیز خان کے ساتھ نہیں جانا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جاتا، اور وہ چنگیز خان اسے ایسے اٹھا کر لے آیا تھا۔ سب اس پر ہنس رہے تھے۔ ارمان اور ملازمہ کو اس نے اپنی آنکھوں سے ہنستے ہوئے دیکھا تھا، اور آتے آتے اس نے سلطان صاحب کو بھی ہنستے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ان سبوں کو ہنستے دیکھ کر وہ بری طرح شرمندہ بھی ہوئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کامیار کو بیٹھے دیکھ کر وہ سرخ چہرہ لیے اپنا چہرہ شیشے کی جانب مڑ گئی تھی۔ کامیار کو اس کی یہ حرکت بے حد بری لگی تھی۔ اس کی بیوی تھی، اسے چہرہ کیوں موڑ رہی تھی؟ غیر شخص کے ساتھ کھڑے ہو کر ٹھٹے مارتے ہوئے تو تمہیں شرم آ نہیں رہی تھی؟ ابھی اپنے شوہر کا چہرہ کس خوشی میں نہیں دیکھ رہی تم؟ وہ اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ گیا تھا اور وہ ایک نظر اس کا چہرہ دیکھتی دوبارہ سے اپنا چہرہ کھڑکی کی جانب موڑ گئی تھی۔ اس کی یہ حرکت تو کامیار کو آگ ہی لگا گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کا جبڑا سختی سے اپنے ہاتھ میں تھامے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ گیا تھا۔ تکلیف سے عروہ کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ یہ ٹسوے گھر جا کر بہانا، ابھی اس چادر سے اپنا چہرہ ڈھکو، تمہارا چہرہ کوئی بھی نہ دیکھ پائے، ورنہ میں تمہارا حال بگاڑ کر رکھ دوں گا۔ کیا کیا ہے میں نے جو آپ میرے ساتھ ایسے کر رہے؟ بھیگے لہجے میں اس نے کامیار سے پوچھا تھا۔ شرم تو آ نہیں رہی تھی نا کسی غیر مرد کے ساتھ کھڑے ہو کر یوں باتیں کرتے ہوئے؟ ابھی اپنے ہی شوہر سے ایسے دوری بنائی ہوئی ہے۔ تم لڑکیاں بھی گڑگڑ ہوتی ہے پوری، کبھی کچھ کر رہی ہوتی ہے تو کبھی کچھ کر رہی ہوتی ہو۔ جس کے ساتھ قریب آنے کا پرمٹ ملا ہوا ہوتا ہے اس کے تم قریب آتی نہیں ہو، جن سے تم لوگوں کا رشتہ ہی نامحرم ہوتا ہے اس کے ساتھ تم لوگوں کو ٹھٹے مارتے ہوئے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور اپنے شوہر کے حقوق پورے کرنے پر تم لوگوں کو موت پڑ جاتی ہے۔ وہ بری طرح اس کی عزت کا صفایا کر رہا تھا۔ اپنے بارے میں ایسے الفاظ سن کر عروہ کا تو چہرہ ہی آنکھ کی مانند لال ہو چکا تھا۔ میں نے ایسا کیا کر دیا جو آپ مجھے یہ سب کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنے ہاتھ سینے پر باندھتی میدان میں اتر آئی تھی۔ لڑائی ہو رہی ہے تو ہو ہی جائے۔ اس وقت وہ کامیار سے لڑ کر اسے بہادر بننے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ تم بات نہیں کر رہی تھی ارمان سے ہنس ہنس کر؟ کہتے وہ بھڑ بھڑ جلا تھا، چہرہ مزید سرخ ہو گیا تھا، گردن کی رگیں بری طرح جلنے لگی تھی، آنکھیں پہلے سے کہیں زیادہ سرخ ہو گئی تھی۔ صرف اور صرف ایک ارمان کے نام سے ہی اس کو غصہ آ گیا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب کھڑی تھی، یہ دیکھ کر تو اس کا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ اسی وجہ سے تو اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا، ورنہ رخصتی تو اس نے دور دور تک نہیں سوچی ہوئی تھی۔ ارمان سے میں نے کہا تھا، بہت ہنس کر بات کری۔ اس نے نہ سمجھی سے کامیار کو دیکھا تھا۔ کامیار نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی تھی، وہ اس کی سخت نظر پر خجل ہوتی پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ سمجھ میں آ گیا تھا وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہوتے رخ موڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بتاؤ کیوں کر رہی تھی اس سے بات؟ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ وہ اس کی دھاڑ پر اچھل کر اس کی جانب ہوئی تھی۔ یہ شخص اسے پل پل ڈرا رہا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے کامیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئی تھی۔ وہ ارمان تو بس میرا دوست ہے۔ دوست؟ شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے؟ ایک عدد شوہر کے ہوتے ہوئے تم ایک دوست بنا کر بیٹھی ہوئی ہو، کتنی غلط بات ہے۔ وہ اس کے منہ سے دوست سن کر جل کر خاک ہو گیا تھا۔ دل کر رہا تھا سامنے بیٹھی لڑکی کو چلتی ہوئی گاڑی سے دھکا دے دے۔ مطلب کہ دوست تو بن جاتے ہیں نا، اور کزن تو پھر دوست ہی ہوتے ہیں نا۔ ویسے ارمان میرا بہت اچھا دوست تھا۔ ہاں جیسے میں تو دیکھ رہا نہیں تھا، اس کے ساتھ تم اپنے شوہر کی برائی کر رہی تھی، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ کون سے شوہر؟ اس نے نہ سمجھی سے کامیار کی جانب دیکھا تھا۔ کامیار اپنی مٹھیاں دبوچ کر رہ گیا تھا۔ اس کو اتنے غصے میں دیکھ کر عروہ اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ جانتی تھی بہت بڑی ہو گئی پھر سے وہ مار چکی ہے۔ تم گھر تو چلو، تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم سالوں تک یہ بات نہیں بولو گی۔ اس کی اس دھمکی پر عروہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا سوچ سوچ کر ہی اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ دوسری ہی لمحے وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں گرائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کامیار ایک سخت نظر اس پر ڈالتا ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی ہچکیاں تیز ہی تیز ہو جا رہی تھی۔ شروع میں تو کامیار برداشت کرتا رہا، مگر اب اس کی یہ اہو پکار والی سسکیاں اس کا سر درد کر چکی تھی۔ وہ سرخ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو بھی چہرہ ہاتھوں میں تھامے یوں رو رہی تھی جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ اپنی یہ ماتمی سسکیاں بند کرو، ورنہ تمہارا گلا یہی دبا کر تمہارا کام یہی تمام کر دوں گا، تاکہ تمہاری آوازیں میرا دماغ یوں خراب نہ کرے۔ اب کیا کر رہی ہوں میں؟ اتنے ہلکے سے تو رو رہی ہوں۔ ہلکے سے؟ اس نے باقاعدہ اپنی گاڑی کو بریک لگاتے اپنا رخ عروہ کی جانب موڑا تھا۔ تم ہلکے سے رو رہی ہو؟
एक मिनट, कंटिन्यू करो रोना ज़रा। इसके कहने पर उर्वा फिर से रोना शुरू हो चुकी थी। जितना इसे रोना आ रहा था वो आराम से पूरे दिन भी बैठ कर रो सकती थी। कामयाब अपना मोबाइल निकाल कर इसकी वॉइस को रिकॉर्ड करने लगा। तकरीबन 1 मिनट तक इसने इसकी वॉइस रिकॉर्ड करते इसके कान में चला दी थी। अपनी इतनी भद्दी आवाज़ सुनते उर्वा को झटका लगा था। थोड़ी देर में ही इसके कान के पर्दे बुरी तरह फटने लगे थे। वो हाथ बढ़ाकर मोबाइल को बंद कर चुकी थी। कामयाब ने जिससे हाजिर नजर इसके चेहरे पर डाली थी। अब पता चला कैसे रो रही हो? मेरी बात सुने जरा कामयाब। हाँ बोलो। क्या मैं वाकई बहुत बुरा रो रही हूँ? नहीं मेरी जान, तुम बहुत अच्छा रो रही हो, बस सुनने में बुरा लग रहा है, इसलिए प्लीज तुम मत रो। वो इसकी बात सुनते बुरी तरह खजल होते अपने रुख मोड़ गई थी। इसी असना में इसके चेहरे से नकाब से रख कर गोद में गिर गया था। मेरी जान, मैंने तुम्हें कहा था इस नकाब को अपने चेहरे से उतारना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले ही अच्छा खासा मेरा दिमाग खराब कर चुकी है, अब और कर कर क्या अपनी हालत और खराब करवाना चाह रही हो? इसकी धमकी पर लरसते उर्वा ढंग से अपने चेहरे पर नकाब कर गई थी। अब इसकी आंखों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसके खौफ से अब वो बहुत हल्के हल्के रो रही थी। रोना बंद करो वरना घर जाकर तुम्हें स्टोर रूम में बंद कर दूंगा। इसकी धमकी पर वो बुरी तरह कांपते अपनी सांस तक रोक गई थी। वो अपने सर पर हाथ फेरते गाड़ी को बीच रास्ते में रोक गया था। दूसरे ही लम्हे उसकी जानब मुड़ते इसके चेहरे से नकाब सुरका गया था। वो खौफ से खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ते इसकी आंखों में देख रही थी। सांस लो, सांस लो, डैम इट, मैंने कहा सांस लो। वो इतनी जोर से धाड़ा कि वो गहरी गहरी सांसें लेने पर मजबूर हुई थी। अब अपना चेहरा ढको, खबरदार कोई उल्टी हरकत की तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसकी बात सुनती इस्बात में सर हिलाती उर्वा आराम से बैठी रस्तों को देख रही थी। इसको अपनी इतनी फर्माबरदारी से बात मानने देखकर कामयाब के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। दूसरे ही लम्हे वो गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाते गाड़ी को घर के रास्ते की जानब डाल गया। गाड़ी को इतनी तेजी से घर की जानब जाते देख के वो कलमा पड़कर आंखें मूंद कर लेट गई थी। बराबर बैठे शख्स को अपनी जिंदगी से कोई मतलब नहीं था, मगर इसे तो था ना। जेर लफ्ज़ जिंदा सलामत बच जाने की दुआएं करते आखिरकार घर पहुंच गई थी। आलीशान घर को देखते उसकी निगाहों में सताइश उभरी थी। दूसरे ही लम्हे वो फिर से अपनी जगह पर जम कर बैठ गई थी। जो भी था, अब इसे इतनी आसानी से इस घर के अंदर नहीं जाना था। वो गाड़ी से बाहर निकलते ब्लैक गॉगल्स अपनी आंखों पर चढ़ा गया था। लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट आई थी। अब इसकी बीवी इसके अरमान के साथ हंस बोल नहीं सकती थी। इसका दिल बिलियों उछल रहा था। दूसरे ही लम्हे वो उर्वा की जानब जाता इसकी गाड़ी का शीशा बजा गया था। इसने निगाहें उठाकर कामयाब की आंखों में आंखें डाली थी। बाहर निकलो। इसका जवाब सुनते वो दोबारा से रुख मोड़ गई थी। कामयाब हैरत ज़दा अपनी बीवी को हरकतें देख रहा था, जो वहां पहुंचकर भी अंदर ढीठ बनकर बैठी हुई थी। दूसरे ही लम्हे वो एक झटके से गाड़ी का दरवाजा खोल गया था। बाहर निकलो मेरी जान, क्या घसीटते हुए अंदर लेकर जाऊं? आप जो भी कह लें, मैं आपके साथ अंदर नहीं जाऊंगी। दिल को मजबूत करते इसने ये बात कही थी, मगर अब वो खुद ही डर रही थी। मेरी जान, तुम्हें पता है ना मुझे कितना गुस्सा आता है। मुझे पता है, मगर मैं फिर भी बाहर नहीं आऊंगी। वो कहती दोबारा से रुख मोड़ गई थी। कामयाब अपने चेहरे पर हाथ फेर कर रह गया था। दूसरी लम्हे वो झुककर इसे अपनी गोद में उठा चुका था। उर्वा की चीख निकल गई थी। आगे पीछे चलते लोग हैरत से इन दोनों को देख रहे थे। कामयाब, मुझे नीचे उतारे, सब हमें ही देख रहे हैं। देखने दो मेरी जान, तुम्हारी हरकत ही ऐसी है जो मुझे सबके सामने शर्मिंदा करवा रही है। अब अगर तुम्हारी ही शौक है ये सब, तो मैं भला कर भी क्या कर सकता हूँ? वो सुनी अनसुनी करते तेज कदमों से अंदर की जानब बढ़ा था। उर्वा बेचारी शर्म से सुर्ख पड़ती इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गई थी। ना महसूस अंदाज में कामयाब के लबों पर मुस्कुराहट फैलती चली गई थी। इसकी नन्ही बीवी इस बात से बात बात पर मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। वो जो दिन से नहीं मुस्कुराता था, वो आज बार बार मुस्कुरा रहा था। वो इसको गोद में लिए कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। बाहर मुलाजिम मुंह खोले से देख रहे थे। इनका साहब ये हरकतें भी कर सकता था, इन्हें अभी ये बात पता चली थी। पर जितना गंदा मुंह वो घर में बनाकर घूमता था, सब ये भी समझते थे कि वो इस दुनिया से ही अलग निकलेगा। वो इसको कमरे के अंदर लाते बिस्तर पर पटक गया था। तुम्हारी वजह से जानती हूँ मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। मैंने क्या किया है कामयाब? वो ना समझ बनते इसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ गई थी। तुम्हें ये गोद में लाने की वजह से मुझे कितने लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है, तुम जानती हो। मेरे सारे मुलाजिम मुझे मुंह खोले देख रहे थे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो मैंने आपको मना ही करा था, अब आप खुद ही नहीं सुनते तो मैं क्या कर सकती हूँ?
وہ اس کی بات سنتی ہے ایک سخت گھوری سے نواز گیا تھا۔ وہ خجل ہوتی رخ موڑ گئی تھی۔ باہر جا رہا ہوں، خبردار جو کمرے سے قدم باہر نکالا تو اگر تم نے اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو واپس آ کر تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس کی بات سنتی عروہ اپنی ٹانگوں کو اپنی چادر سے ڈھک گئی تھی۔ ہاں، جس طریقے سے ان ٹانگوں کو چھپایا اسی طریقے سے ان کی حفاظت کرنا۔ اگر یہاں سے باہر نکلی اور کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بھی بے فضول باتیں بتائیں تو آج میں تمہاری زبان تو کاٹوں گا ہی کاٹوں گا، ان ٹانگوں کو بھی توڑ دوں گا۔ نہیں جاؤں گی باہر۔ گڈ گرل۔ وہ تیز قدموں سے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے، اس نے بھیگے لہجے میں کہا تھا۔ اس کی بات سنتا کامیار اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ تم بیٹھو، میں ملازمہ کو کچھ کھانے کے لیے لے کر بھیجتا ہوں، تمہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتا تیزی سے باہر چلا گیا تھا۔ لو جی، مجھے پورا گھر دیکھنا تھا، گھوم کر یہ تو مجھے کہہ کر گئے کہ میں کمرے سے بھی باہر نہ نکلوں۔ سڑو آدمی، اس لیے میں سے شادی نہ کرنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں دادا کو اس گدھے خان میں کیا دکھ گیا۔ اس نے ایک اور نیا نام کامیار کو دے دیا تھا۔ کامیار اگر اپنا یہ نام سن لیتا تو شاید وہ مر ہی جاتا، مگر چلو ابھی اس نے نہیں سنا تھا۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ وہ پورے کمرے کو دیکھتی 27 سے گہری سانس بھر کر رہتی تھی۔ گدھے خان کی پسند تو بہت ہی اچھی ہے۔ وہ پورے کمرے کو دیکھتی خوش ہوئی تھی۔ اچھے کمروں کی بچپن سے ہی اسے بہت خواہش تھی۔ اس کا اپنا کمرہ بھی بہت پیارا تھا اور یہ کامیار کا کمرہ تو اس کے کمرے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ سلیقے سے سمٹا سجا سورا خوبصورت سا کمرہ۔ ابھی وہ کمرے کو دیکھ ہی رہی تھی کہ تبھی دروازہ بجا کر ایک ملازمہ اندر آ گئی۔ بی بی جی، یہ صاحب جی نے کہا تھا کہ آپ کے لیے لے آؤں۔ اس نے کھانے کی ٹرے عروہ کے سامنے رکھی تھی۔ چکن بریانی، بیف قورمہ، چکن ٹکے، ساتھ میں رس ملائی، اتنے سارے کھانوں کو دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہر چیز اپنے پلیٹ میں نکالتی کھانے لگی۔ ملازمہ اس کو کھاتا دیکھ کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ایک گلاس میں ایپل جوس بھرتی اسے اپنے لبوں سے لگا گئی تھی، مگر اس کا ہاتھ سلپ ہونے کی وجہ سے وہ تمام جوس اس کے کپڑوں پہ گر گیا، جس کی وجہ سے اس کے کپڑے بری طرح گیلے اور داغدار ہو گئے تھے۔ وہ اپنے کپڑوں کو دیکھتی بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ جتنی جلدی میں کامیار اسے گھر سے لے کر آیا تھا، اس کو اپنے کسی بھی قسم کی کوئی بھی کپڑے رکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ابھی وہ کیا پہنتی سوچ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ مجھے لے کر آئے ہیں نا، یہی اب میں انہی کے کپڑے پہنوں گی۔ وہ کھڑی ہوتی تیزی سے کامیار کی الماری کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ کافی ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس نے ایک خوبصورت سی سفید کلر کی شرٹ کے ساتھ بڑا سا ٹراؤزر نکالتے اسے پہن لیا۔ اس کے کپڑوں میں وہ کوئی بچی ہی لگ رہی تھی۔ اپنے آپ کو دیکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ جمائی لیتے بستر تک آئی تھی۔ اسے اتنی نیند آ رہی تھی کہ وہ اب ایک لمحہ بھی اور نہیں جاگ سکتی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بستر پر ڈھیر ہو گئی، گہری نیند سو چکی تھی۔ کامیار جو اپنا ضروری کام کر کر واپس آیا تھا، کمرے کے اندر داخل ہوتے اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ وہ اس کے کپڑوں میں سوئی سے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنا تمام سامان رکھتے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ اس کے کپڑوں میں بے حد چھوٹی لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے برابر بیٹھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کی پریشان کرتی لٹوں کو سمیٹ کر اس کے کان کے پیچھے اڑس گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ جھک کر اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ یہ ایک غیر اختیارانہ فعل تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سرخ چہرہ لیے پیچھے ہوا تھا۔ جو کیا تھا اسے بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی جگہ پر لیٹتے سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے نیند نہ آئی۔ تھک ہار کر اس نے اپنا رخ عروہ کی جانب موڑ لیا۔ عروہ کا چہرہ دیکھتی ہی اس کے لبوں پر دوبارہ سے مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تکیے کو اپنے اندر بھیجتے وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کو دیکھتے دیکھتے کب وہ بھی نیند کی وادیوں میں اتر گیا، اسے پتہ نہ چل سکا۔ اگلے دن الارم کی آواز سے کامیار کی آنکھ کھلی۔ وہ بندی بندی آنکھوں کو مسلتا اٹھ بیٹھا تھا۔ اپنے برابر لیٹے وجود پر وہ ایک نظر ڈالتا مسکرا دیا تھا۔ اتنی تیز دہاڑتے ہوئے الارم نے بھی اس ننھی جان کو نیند نہیں خراب کی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ سر جھٹکتا واش روم کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ فریش ہوتا باہر آیا تھا اور وہ ابھی بھی یوں ہی لیٹی گہری نیند سونے میں مصروف تھی۔ وہ اس کی نیند پر اش اش کر اٹھا تھا۔ کتنا سو سکتی ہے یار، اس کا دیکھتے مسکراتے ہوئے آئینے کے آگے آ کھڑا ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کی بیوی اتنی آسانی سے سوئے بھلا اسے کہاں چین آ سکتا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے پاس جاتا اس کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا۔ وہ اتنی گہری نیند میں تھی کہ اسے کتنی دیر تک سب کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کافی دیر بعد وہ اپنی آنکھیں کھولتی چیزوں کو سمجھنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ میری جان،
اگر نیند پوری طریقے سے ٹوٹ ہی گئی ہے تو اپنے شوہر کا بھی کچھ خیال کر لو. شوہر بھوکا پیاسا آفس جائے گا، تمہیں شرم نہیں آ رہی کیا؟ تو آپ روز ناشتہ کر کر نہیں جاتے؟ جاتا ہوں، مگر آج تو تم آ گئی ہو تو خود سے کر لینا ناشتہ. نہیں میری جان، تم باہر جاؤ اور ملازمہ کو بولو میرے لیے ناشتہ تیار کرے. چلو جاؤ. اس کو دروازے کی جانب دھکیل گیا تھا. وہ نیند سے آنکھ کی مسلتی باہر کی جانب قدم بڑھا گئی تھی. اس کو تنگ کر کر کامیار کو کتنا مزہ آ رہا تھا وہ بتا نہیں سکتا تھا. تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ سرخ چہرہ لی کمرے کے اندر آئی تھی. ملازمت بھی اتنی صبح کچن میں نہیں آئی تھی. وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر اسے ناشتے کا کہہ کر آئی تھی. اس کو کمرے کے اندر داخل ہوتے دیکھ کر کامیار مسکرایا تھا. اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے وہ کھو سا گیا تھا. ہوش تب آیا جب اس کی شرٹ کا بٹن اسے اپنے ہاتھ میں دکھا. شٹ، یہ کیا ہو گیا؟ پہلے ہی لیٹ ہو گیا ہوں. وہ دراز سے دھاگا نکالتا اپنا بٹن لگانے کی کوشش کرنے لگا، مگر زندگی بھر اس نے یہ کام کیے ہی نہیں تھے. بھلا وہ اب کیسے کرتا؟ اتنا بڑا بزنس مین کو اتنا چھوٹا سا کام نہیں آتا. وہ خود سے بری طرح شرمندہ ہوا تھا. دوسری ہی لمحے مسکرا دیا. عربا یہاں آؤ. اس کے بلانے پر عربا اس کو گھونٹتی تیز قدموں سے اس کے پاس آئی تھی. جی بولے. وہ بمشکل اس کے بائسیپس تک آتی تھی. اس سے بات کرنے کے لیے عربا کو اپنا سر اٹھانا پڑتا تھا اور کامیار کو اپنا سر جھکانا پڑتا تھا. میری جان، بٹن نکل گیا یا لگا دو. وہ معصومیت سے کہتا ہے. اس کے پہلے ہوئے ہاتھ پر بٹن رکھ گیا تھا. وہ حیرت سے کامیار کا چہرہ دیکھ رہی تھی. وہ بھلا یہ بٹن لگاتی، سوچ کر ہی اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. کامیار، میں یہ بٹن کیسے لگا سکتی ہوں؟ آپ اتنے لمبے ہیں. میری جان کوشش کرو، تو ہی میری بیوی ہو. کسی اور سے لگواؤں گا تو کتنا برا لگے گا. چلو لگاؤ. وہ ہنستے ہوئے اس کی سوئی دھاگا پکڑا گیا تھا. عربا اس کے ہاتھ سے بٹن لیتی بری طرح سوکھ پڑ رہی تھی. اس نے بٹن لگانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، مگر اس کا ہاتھ اوپر پہنچنے میں بڑی مشکل ہو رہی تھی. کامیار مسکراتے ہوئے کمر سے اس کو پکڑ کر بیڈ پر کھڑا کر گیا تھا. وہ اس کی اتنی تھوڑی سی قربت پاتی ہی بری طرح گلابی ہو گئی تھی. بیڈ پر چڑھ کر اس کا ہاتھ اب بآسانی کامیار کے گربان تک پہنچ رہا تھا. دوسرے ہی لمحے وہ سرخ چہرہ لیے اس کا بٹن لگانے لگی. اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے. محرم کی قربت اسے بری طرح سرخ کیے دے رہی تھی. تو بری طرح کانپتے اس کا بٹن لگانے میں مصروف تھی، جبکہ اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھ کر کامیار تو اس کا دیوانہ ہی ہو گیا تھا. اس سے نفرت کبھی بھی نہیں تھی، مگر گھر میں اس لڑائی کے ہونے کے بعد وہ اس سے نفرت کا پرچار کرتا تھا. نفرت تو شاید تب بھی نہیں تھی، کیونکہ جن سے محبت ہو بھلا ان سے نفرت کیسے کی جا سکتی ہے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا مسکرائے جا رہا تھا. کافی دیر دھینگا مشتی کرنے کے بعد عربا بٹن لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی. دوسرے ہی لمحے وہ سرخ چہرہ لیے پیچھے ہوئی. کامیار، بٹن لگ گیا ہے. وہ اس کو اپنے چہرے پر کھویا دیکھ کر بری طرح گلابی ہوئی تھی. ہاں میری جان، مجھے معلوم ہے اتنا سا کام تھا تو تم یوں شرما ہی رہی تھی جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ اپنی بے اختیارانہ حرکت پر بری طرح شرمندہ ہوا تھا. دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں تھامتے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا. اس کے محرم کی طرف سے دیا جانے والا یہ پہلا عقیدت بھرا تحفہ تھا. اس تحفے کو پا کر اس کا چہرہ گلاب کی مانند کھلا تھا. میری جان، یوں مت شرماؤ ورنہ آ کر تمہارا واٹ لگا دوں گا میں. اس کی بے باک بات پر وہ مزید سرخ ہوئی تھی. دوسری لمحے اس کا بازو تھامے اسی لیے باہر کے جانا قدم بڑھا گیا تھا. وہ اس کے حسان میں گلابی ہوتی اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی تھی. زندگی خوبصورت تھی یا لگی تھی سمجھ نہیں آیا تھا. وہ اپنے آفس میں بیٹھا مسلسل مسکرائے جا رہا تھا. زندگی مسکرانے لگی تھی. وہ خوش تھا. ایک عرصہ تھا جب وہ اپنی زندگی سے بیزار تھا. ایک وہ بھی وقت تھا جب وہ اس زندگی کو جینا چاہتا ہی نہیں تھا. وقت اتنی تیزی سے آگے بڑھا تھا کہ اب وہ سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا. آج وہ خوش تھا. اپنی چھوٹی سی بیوی کی ساری حرکتیں سے بے حد خوشی کیے دے رہی تھی. وہ اسے زبردستی لے کر آیا تھا، مگر وہاں سے آتے ہوئے ہی جو اس نے حرکتیں کی تھی پسندگی کی شروعات ہو چکی تھی. اس نے کبھی بھی اس سے نفرت نہیں کری تھی. جب وہ 6 سال کی تھی اور وہ 14 سال کا تھا تب گھر والوں نے دونوں کا نکاح کروا دیا تھا. وہ اس وقت بے حد خوش تھا. وہ چھوٹی سی پیاری سی ڈال اس کی تھی. وہ بے حد خوش تھا. وہ عربا کا بے حد خیال رکھنے لگا تھا. وہ ہر جگہ اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا. سب کچھ صحیح جا رہا تھا. تبھی ایک روز ارمان کی ماما اور اس کی ماما کی لڑائی ہو گئی تھی. اس کی دادی ارمان اور ارمان کے بابا سے بے حد محبت کرتی تھی، اس لیے ان کی باتوں میں آ کر انہوں نے کامیار کے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا. وہ دن تھا اور آج کا دن تھا
کامیار اس دن کے بعد سے اس گھر میں کبھی رہنے نہیں گیا۔ وقت گزر گیا تھا، دادی بھی گزر چکی تھی۔ دادا کے بے طرح کہنے کے باوجود بھی وہ دوبارہ اس گھر میں آ کر نہیں بسا تھا۔ وہ اس گھر میں آخر کیسے آ سکتا تھا جس گھر سے اسے بے عزت کر کے نکالا گیا تھا؟ وہ اس گھر میں صرف اور صرف اپنے دادا سے ملنے اور اس وجود کے لیے جاتا تھا جو وجود بچپن میں ہی اس کے نام ہو گیا تھا۔ اس روز کے بعد سے اس کے گھر کی ایک ایک فرد سے اسے نفرت ہو گئی تھی۔ اگر کسی سے نفرت نہیں ہوتی تھی تو وہ تھے اس کے دادا اور اس کی چھوٹی بیوی، مگر اس کے ساتھ بھی وہ نفرت کا پرچار ہی کرتا تھا۔ سمجھنے میں یہی لگا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے، مگر دل ہی دل میں کہیں نہ کہیں وہ اس کے لیے پریشان ہوتا تھا۔ اس لیے جب بھی وہ دادا سے ملنے جاتا تھا اس کی بھی خیر خبر لے کر ہی آتا تھا۔ زبان سے وہ اسے بہت سناتا تھا، مگر ہاتھ سے اس نے اسے کبھی بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دی تھی۔ وہ اس کو تکلیفیں برداشت کر بھی نہیں سکتا تھا۔ جب جب وہ اسے تکلیف میں نظر آئی تھی تب تب وہ اس کی تکلیف زائل کر دیا کرتا تھا، مگر جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی اسے اپنی وہ زندگی بے حد پیاری لگنے لگی تھی۔ اس کے بارے میں سوچتے وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ میری جان، اب میں تم سے اور دور نہیں رہوں گا۔ تم میری بیوی ہو، تم میری جان ہو، میں تمہیں اپناؤں گا میری جان۔ اب میں تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچنے دوں گا، نہ خود پہنچاؤں گا۔ تمہاری ہر چیز کا خیال میں خود رکھوں گا۔ وہ سوچتے مسکرائے ہوئے اپنے آفس کمرے کے اندر داخل ہوتے اس کے قدم زمین میں جکڑے تھے۔ وہ اس کی ہی دوسرے کپڑوں میں ملبوس مسکرا رہی تھی۔ بلیک کلر کی اس کی فیوریٹ شلوار قمیص میں اس کا سراپا بے حد کھلا کھلا محسوس ہو رہا تھا۔ گیلے بال کمر پر بکھرے تھے، چہرے پر معصوم مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں اتنی خوشی تھی کہ وہ کئی لمحے اپنی جگہ فریز ہوئی کھڑا رہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہوش میں آتا اس کے پاس گیا تھا۔ آئینے میں ابھرتے اس کے عکس کو دیکھ کر عروا کے لبوں پر بھیگی مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی۔ اس کو مسکراتے دیکھ کے وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس جاتے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ اس کی اس بے باک حرکت پر عروا کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ میری جان، میرے کپڑے پہن کر میری ہی جان نکل رہی ہو؟ کسی نے تمہیں یہ حق نہیں دیا کہ تم یہ حرکتیں کر کر میرا دل میرا سینے سے نکال کر لے جاؤ؟ وہ اس کے کان میں بے حد دھیمے لہجے میں کہتا مسکرا رہا تھا۔ اس کی بات سنتی عروا گلابی ہوئی تھی۔ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں کامیار، اس لیے میں نے آپ کے کپڑے پہن رہی ہوں۔ آپ میرے کپڑے لے آئیں گے پھر میں میرے کپڑے پہنوں گی۔ نہیں میری جان، اب میں تمہارے کپڑے نہیں لاؤں گا کیونکہ تم مجھے میرے کپڑوں میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ کیا؟ ہاں، وہ کہتے اس کے گال پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ وہ بری طرح گلابی ہوتے پیچھے ہوئی تھی۔ نہیں کامیار، مجھے میرے کپڑے چاہیے، مجھے لڑکیوں کے کپڑے پہننا بہت پسند ہے۔ اوکے، لے آؤں گا اپنی جان کے لیے، جیسے میری جان کا حکم۔ وہ نرمی سے کہتا اسے اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ وہ اس کی حرکتوں پر بری طرح سرخ پڑ رہی تھی۔ اس کی حرکتیں اس کا دل دھڑکانے جا رہی تھی۔ کامیار، آپ تو کہتے تھے آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ نہیں میری جان، اتنی پیاری بیوی سے بھلا کون نفرت کر سکتا ہے؟ بس اس وقت سخت تھا۔ ابھی تو تم سے محبت کرتا ہوں بہت زیادہ، اتنی کہ تمہارے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ وہ اس کو اپنے سینے میں بھیجتا اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے کامیار؟ ہاں میری جان، سچ کہہ رہا ہوں، بہت چاہتا ہوں تمہیں، بچپن سے ہی بہت محبت کرتا ہوں تم سے، بس بیچ میں تھوڑا سخت ہو گیا تھا۔ تھوڑے سخت نہیں، بہت زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ مجھ سے کتنے غصے سے بات کرتے تھے آپ۔ وہ روٹھا منہ بنا گئی تھی۔ سوری میری جان، ساری کوتاہیوں کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ نرمی سے کہتا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ سچ میں اب آپ مجھ سے کبھی بھی غصے سے بات نہیں کریں گے؟ نہیں میری جان، کبھی بھی غصے سے بات نہیں کروں گا۔ اپنی اتنی چھوٹی سی پیاری سی جان سے غصے سے بات کروں گا ہی کیوں؟ اتنی محبت کرتا ہوں میں اپنی گڑیا سے۔ بس ٹھیک ہے، پھر ہم دونوں خوش رہیں گے۔ وہ کہتے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ کیسے بتاتی کہ وہ بھی اسے کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں کامیار، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ ہلکے سے کہتی اس کے سینے پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ وہ مسکراہٹ میں اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کے ساتھ اب اس کی زندگی تھی، اس کو جینے اور خوش رہنے کی وجہ مل چکی تھی۔ اب اسے ہمیشہ خوش رہنا تھا، اب اسے اس زندگی کو خوشی سے جینا تھا۔